من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کی اور جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اس کائنات کو اور کائنات میں رہنے والی ہر چیز کو اور خصوصاً انسان کو بنانے والی ذات ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، انسان دنیا میں آتا ہے تو دو چیزوں کو لے کر ساتھ میں آتا ہے۔ ایک اس کی زندگی اور ایک اس کی زندگی کے بعد جو زندگی ہے یعنی موت، ان دونوں چیزوں کو لے کر دنیا میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انہی دو باتوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اور انہی دو باتوں کی تیاری کے لیے انسان کی تخلیق کی ہے۔ قرآن کریم کی 29ویں پارے سورۃ الملک ہے، جس کی شروع آیتوں میں اللہ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے انسان کو زندگی کا نظام دیا اور زندگی کے ختم ہونے کے بعد یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کا موقع بھی اللہ نے دنیا میں انسان کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ رب العزت انسان کو آزمائے، اپنے بندے اور بندیوں کو آزمائے کہ ان میں کون اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بناتا ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، جب یہ بات ہم سب کے سامنے آ گئی
کہ ہماری موت کے مالک اور ہماری زندگی کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کی فکر کرنی ہے، نیک اعمال کی فکر کرنی ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے موت کے بعد کی جو ابد الآباد کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری بھی یہی دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ان اعمال کا سلسلہ انسان کی موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، الا من ثلاثۃ، لیکن تین چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان تین چیزوں کا سلسلہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ یعنی انسان کی موت کے بعد جہاں پر سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی موت کے بعد جہاں ہر چیز کا تعلق جو انسان کی ذات سے تھا وہ تعلق جب ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کا تعلق کبھی انسان سے ختم نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اس کے رہتے ہوئے ختم ہوتا ہے، نہ دنیا سے جانے کے بعد اس کی موت کے بعد بھی ان تینوں چیزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ الا من ثلاثۃ، تین چیزیں ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کرنا کہ جس صدقے کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہتا ہو۔ اور دوسرے نمبر کی جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے او علم ينتفع به، یعنی ایسا علم سیکھا کہ جس علم کا نفع انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں چلتا رہتا ہو۔ اور تیسرے نمبر کی چیز ہے او ولد صالح یدعو لہ، یعنی وہ نیک اولاد جو باپ کے مرنے کے بعد، استاد کے مرنے کے بعد، اپنے بڑوں کے مرنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کے لیے، اپنے استاد کے لیے ایصال ثواب کرتی ہو۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ دو چیزیں ساتھ میں لگاتے ہیں، دو چیزوں کی محنتیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، ایک نیکی کی محنت اور ایک برائی کی محنت، ایک اچھائی کی محنت اور ایک باطل کی محنت، ایک انسان کے پیچھے اللہ کی محنت اور ایک انسان کے پیچھے شیطان کی محنت۔ ان دونوں باتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا کہ ہم جب انسان کو دنیا میں لاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے سامنے دونوں راستے ہوتے ہیں۔ وہ اگر محنت کرتا ہے، مجاہدہ برداشت کرتا ہے اور قناعت کی زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، صبر اور شکر والی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نیکی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، ناشکری کی زندگی گزارتا ہے،
تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں اللہ رب العزت بھی اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایک موقع اس کی زندگی میں ایسے آتا ہے کہ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا دل ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسے کالا ہو جاتا ہے کہ اس کالے دل پر نیکی اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پر معافی نہیں مانگتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہ کا اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جیسے سفید کپڑے ہو اور ان سفید کپڑوں پر اگر کوئی ہلکا سا دھبا لگ جائے کسی سالن کا یا کسی اور چیز کا، تو محترم عزیز بزرگ اور دوستوں اس پورے سفید کپڑوں میں یہ ایک جو دھبا ہوتا ہے، اس دھبے کی وجہ سے وہ پورے کپڑے کی رونق ختم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، انسان کا دل اللہ کا عرش ہے جہاں پر اللہ سماتے ہیں۔ وہ کتنا پاکیزہ دل ہوتا ہے، صاف اور ستھرا دل ہوتا ہے، لیکن جب وہی انسان گناہ کر کے اس دل کو گندا بناتا ہے تو اس دل پر سیاہ دھبے لگنے شروع ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا اس کے دل پر آتا ہے کہ اس کا دل قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا ہے کلا بل ارانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ یہ ایسا سخت دل ہو چکا ہے کہ اسے نمازوں کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسے نیک اعمال کی دلچسپی اس کے دل سے ختم ہو جاتی۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں مجھے آج آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو 2 محنتیں اس کے ساتھ میں لگی ہیں، ایک اچھائیوں کی محنت ہے، ایک برائیوں کی محنت ہے، لیکن جب یہی انسان دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نیکی کا نہیں ہوتا ہے، لیکن 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب، 3 چیزوں کی نیکی کا بدلہ انسان کو پہنچتا رہتا ہے، دنیا میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو ہمیشہ چلتا رہتا ہو۔ مثال کے طور پر کسی غریب بچے کی پرورش کی، اسے دنیا اور دین کی تعلیم دلائی اور اسے اچھی صحبت دلائی، اس کے ایجوکیشن کی، اس کے علم کی، اور اسے قرآن کریم کی تعلیم کی، اسے فکر دلائی اور اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اوڑھ لی، تو محترم بزرگ اور دوستوں یہ یتیم بچہ اس ذمہ داری اٹھانے والے انسان کے لیے قیامت تک کی صبح تک کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی صفائی کا اہتمام کر لیا، مسجد کی لائٹ کا انتظام کر لیا، مسجد کہیں بن رہی تھی وہاں کے اس مسجد کے بنانے میں اپنے مال کا حصہ لگا دیا، سیمنٹ کی بوریاں خرید کر دے دی، اینٹ منگوا کر دے دیے، یا پھر اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو مسجد کے بنانے کے اندر جتنے کام کاج کی ضرورت تھی ان کام کاج کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا، پانی لگا دیا، درخت لگا دیے، صفائی کا اہتمام کر لیا۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں یہ ایسا کام ہے، یہ تمام کام ایسے کام ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں بھائی؟
صدقہ جاریہ۔ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ چلنے والی چیز، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 2-3 چیزیں اس کے ساتھ میں چلتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنوا دی۔ اسی طریقے سے بیت المال بنوا دیا کہ جہاں پر آپ نے اپنا پیسہ جمع کروا دیا اور ان پیسوں کے ذریعے سے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی اور جو پریشان حال سرگرداں ہیں ایسے لوگوں کی اس بیت المال کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی رہی اور اس میں آپ کا پیسہ استعمال ہوتا رہا۔ یہ بھی انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستوں، کسی مسجد کے بنانے کے اندر اس کے لیے چند قطرے پانی استعمال کیے، یا پھر مسجد کے کام کے لیے بوریل کا انتظام کر دیا، اس کے لیے کنواں کھدوا دیا، یا پھر مسجد کے باہر پانی کی سبیل لگا دی کہ جتنے بیچارے تھکے ماندے لوگ یہاں سے گزریں گے وہ اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا ثواب مسجد کو بھی جاتا رہے گا اور مسجد کی خدمت کے صلے میں اللہ مجھے بھی اس کا ثواب دے دیں گے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والا ثواب ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او علم ينتفع به، ایسا علم سیکھا جس علم کے ذریعے سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے شاگردوں کو فائدہ پہنچاتا رہا اور اس کے وہ شاگرد دوسروں کو تیار کرتے رہے اور وہ دوسروں کو تیار کرتے رہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کے جتنے شاگرد دنیا میں پہنچتے رہے ان تک پہنچتا رہا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے یہ بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے بھائی؟ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ جاریہ، جو ہمیشہ اس کے لیے چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے۔ اس کے اندر سب چیزیں آ گئیں، شریعت مطہرہ کے جتنے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مسائل اس حدیث مبارکہ میں آ گئے کہ ہم ایک مسئلہ سیکھ گئے تو ہم اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں، اس کی کوشش کریں۔ اور تیسرے نمبر پر عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر ہم گئے کہ جو اولاد ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایصال ثواب کا کام دیتے ہوں۔ اس میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ کتنی بھائی؟ کتنی باتیں یاد رکھنی ہیں؟ 2 باتیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ولد صالح، نیک بچے۔ صرف بچوں کا تذکرہ نہیں کیا، کس بات کا تذکرہ کیا؟ کہ انسان اپنے بعد نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اولاد بھی ایسی نیک ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کے پیچھے اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہو۔ کیا کرتی ہو بھائی؟ دعائیں خیر اس کے لیے کرتی ہو۔ مثال کے طور پر اس کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کرتی ہو، اس کے لیے روزانہ مغرب سے 10 منٹ پہلے آ کر دعاؤں کا اہتمام کرتی ہو۔ اس نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی ہے
جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں روزانہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، اپنے پاس جتنا علم ہے چاہے وہ 4 قل کا علم ہو، وہ 4 قلوں کو پڑھ کر وہ روزانہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کو ایصال ثواب کرتی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، یعنی ایسی اولاد چھوڑنا ہے جو خود نیک ہو اور نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ یہاں ہم ایک بات اور سمجھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے ہیں تو ان کی اس دعا کو قرآن کریم نے بھی نقل کر دیا، اور وہ آیت آپ سب نے پڑھی ہوگی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بہت بہترین دعا ہے۔ جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے نیکی کا کام کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور وہ بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ جی جب میں دنیا سے آپ کے پاس آ جاؤں تو میرے بعد جو نسلیں آئیں گی، میرے بعد جو میرا خاندان بڑھے گا، میرے بعد جو امت بنے گی، وہ امت، وہ خاندان، وہ افراد ایسے ہو کہ جو میرا نیک نام زندہ رکھتے ہو۔ کیسا نام بھائی؟ کیسا نام؟ نیک نام، اچھا نام ماں باپ کا باقی رکھتے ہو۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ کے سامنے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا تذکرہ ایسے کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان 3 چیزوں کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ کیا ہے بھائی؟ صدقہ جاریہ۔ اب اس سلسلے میں کتنی چیزیں آتی ہیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے وہ بھی نقل کر دی۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ او علم ينتفع به، ایسا علم کہ اس کی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتا ہو اور اس کے بعد جتنے لوگوں کو وہ پڑھاتا ہو یا پڑھتا ہو یا جتنے اس کے شاگرد دنیا میں پھیلتے ہو، ان تمام کا ثواب اس سکھانے والے استاد کو پہنچتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد یا گھر کے بڑوں کے مرنے کے بعد بھی وہ اولاد ان ماں باپ کے لیے، ان بڑوں کے لیے دعائے خیر کا اہتمام کرتی ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، اور ایک مرتبہ جنگ کا موقع آ گیا۔ کیا آ گیا بھائی؟ جنگ کا موقع آ گیا تو فوراً نکلنا تھا اس موقع پر، لیکن جب واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تو دیکھا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کے ساتھ میں جنگ میں تھا تو یہاں پیچھے میرے ماں کے ساتھ میں یہ برتاؤ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو چکی ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے یہ امید تھی اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر میں یہاں حاضر ہوتا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر میں وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں میری ماں کے انتقال کے موقع پر میں حاضر ہوتا تو میری ماں کسی نہ کسی بات کی مجھے تلقین کرتی، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ میں تھا اور یہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اچھے کام کی مجھے وصیت کر دی۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری اس ماں کی امید کو میں پورا کر جاؤں۔ کیا کروں بھائی؟ پورا کر جاؤں۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا موقع بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، میرے صحابی یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ نے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی ماں کے نام سے ان مہاجرین کے لیے ایک کنواں کھدوا دیں۔ اس وقت پانی کی بہت قلت تھی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو آپ نے انہیں کیا کہا
ان غریب مہاجرین کے لیے ایک پانی کا کنواں کھدوا دوں۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا سعد بن معاذ صرف تمہاری ماں کے لیے نہیں بلکہ تمہیں بھی ملے گا جب تک تم دنیا میں ہو، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہیں بھی اسی طریقے سے ثواب ملے گا جس طریقے سے تمہاری ماں کو ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، معلوم کیا ہوتا ہے کہ انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جہاں پر تمام چیزوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کے ثواب کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر کی چیز ہے ایسا علم جس علم کے ذریعے سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہو اور دوسروں تک بھی فائدے کی نیت سے پہنچاتا ہو، اور تیسرے نمبر کی چیز ہے ایسی نیک اولاد۔ کیا بھائی؟ او ولد صالحین کی قید ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو ہمارے نوجوانوں کا حال ہے الامان والحفیظ، پتہ نہیں بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کا سہارا بنیں گے یا پھر انہی ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے جیتے جی ہم اپنی اولاد کو ایسے نیک بنائیں کہ ہم ان کی ذہن سازی اس طریقے سے بنائیں کہ وہ ہمارے لیے دعائیں خیر کا ذریعہ بن جائیں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ چیزیں آج مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو نہ ہونے کے درجے میں چلتی ہیں، اور بیچارے ماں باپ یا جو گھر کے جو بڑے ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر صرف ایک ہی چیز کی امید ہوتی ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار آئے گا، میرا کوئی بڑا آئے گا، میرا کوئی اقربا اور اعزہ میں سے آئے گا اور میرے لیے وہ ایک آیت تلاوت کر کے چلا جائے گا۔ لیکن حال آج آپ کے سب کے سامنے ہے کہ جو جوان پڑھنے کی عمر میں ہے اس عمر میں وہ اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو دوسری چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر روزانہ صبح تم سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اس سے اللہ تمہارے دل کی بھی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور آپ نے آگے یہ فرمایا کہ جو مومن روزانہ صبح کی نماز کے بعد قبرستان جاتا ہے اور وہاں سنت کے مطابق اعمال کرتا ہے اور سورہ یاسین کی مختصر سی تلاوت بھی کر لیتا ہے، تو اس کے جو بڑے اعزہ اقربا جتنے بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ اس آنے والے کی سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے قبر سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ عذاب قبر کو کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں، اور پورے قبرستان والے اس شخص کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ یار تیری خوش نصیبی ہے کہ تیرے بچوں کے صدقے میں اللہ نے ہم لوگوں سے بھی عذاب قبر کو دور کر دیا۔ تو کتنا بہترین ذریعہ ہے بزرگوں دوستوں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے ان شب و روز میں کم سے کم ان 3 سنہری اور گولڈن باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور اپنے اولاد کی اور خصوصاً نوجوانوں کی اسی بیسک پر، اسی بنیاد پر تربیت کریں کہ ہمارے بعد ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی کا اور نیک نامی کا ذریعہ بنے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ کا صدقہ بن جائیں۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائیں۔